یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہیں۔ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر وبال باقی رہ جائے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ وہ قلیل عمل جسے تم بلا ناغہ بجا لاتے ہو اس کثیر سے افضل ہے جس سے تم اکتا جاؤ۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولنے میں اور اس کی فضیلت کثرت تحمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں۔ حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں نہیں اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان اس طرح محفوظ کر کے رکھو جس طرح اپنے سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نعمت کو سلب کر لیتے ہیں۔ اچھے اخلاق 10 ہیں۔ زبان کی سچائی، باطل سے جنگ کے وقت حملوں میں شدت، سائل کو دینا، احسان کا بدلہ، رحم، پڑوسی کی حفاظت، حقوق العباد، مہمان نوازی اور سب سے بڑھ کر شرم و حیا۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے، اور جس کا حیا کم ہو جاتا ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آدمی آگ میں داخل ہوگا۔ جو شخص سلام سے پہلے کوئی بات کر جائے اس سے جواب نہ دو، مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے، اور عابد وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ تمہارے دوست 3 ہیں اور 3 ہی تمہارے دشمن، چنانچہ تمہارے دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، اور تمہارے دشمن کا دشمن۔ اور تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، اور تمہارے دشمن کا دوست۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہو جائے گا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ موت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور پاخانے میں نکل جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو کچھ آدمی سے نکلتا ہے وہی ناپاک کرتا ہے، یعنی آدمی کے اندر سے برے خیالات، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، لالچ اور مکر و فریب،
بد نظری اور شہوت، بدگوئی اور بے وقوفی، یہ سب اندر سے نکل کر اسے ناپاک کرتی ہیں۔ اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ یا رب العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے۔ بلا شبہ میرے اوپر تیرا یہ انعام ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جو اللہ پاک کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہماری بہنیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اگر ایک بار آیت الکرسی اور سورہ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیں تو ان کے گھر سے غربت اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ان کو بے گماں جگہ سے عطا فرمائے گا۔ اذان فجر اور نماز فجر کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لو۔ اللہ پاک کی طرف سے دولت آپ پر مہربان ہوگی۔ ہر شے کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ جو شخص شکایت زبان پر نہیں لاتا وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے اور تمام آفات اسی رستے سے داخل ہوتی ہیں جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے، اور اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ اور میرے پیارے بھائی اور بہنوں، خلق سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے مگر تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، خیر عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔